یہ والے فعل کو عمل دے دیا ہے. ٹھیک ہے. مذہبیوں بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے والے فعل کو عمل دے دیا. فانظر، تو اب دیکھو، ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل، اگر فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اضمرتہ فی الاول، تو تم اس کو ضمیر مانو گے اول میں، فعل اول میں ضمیر کو محذوف مانا جائے گا. جیسے تم متوافقین میں کہو گے ضربنی و اکرمنی زید. ضربنی و اکرمنی دو فعل ہیں اور دونوں جھگڑا کر رہے ہیں کس میں؟ زید کو اپنا فاعل بنانے میں. تو بصریوں کے مذہب کے مطابق اکرمنی کو عمل دیا گیا ہے، یعنی زید کو اکرمنی کا معمول بنایا گیا ہے. اب پہلا والا جو فعل ہے وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس میں ضمیر مانی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ مفرد کی مثال ہو گئی. اب یہاں پر جو ضمیر مانی گئی ہے تو اضمار قبل الذکر والی صورت پیدا ہوگی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ تفسیر کی بنیاد پر یہاں پر جائز ہے. ضربانی و اکرمنی زیدان. اب دیکھو الزیدان تثنیہ ہے، تثنیہ کو فاعل بنایا کس کا؟ اکرمنی کا. تو فاعل اس میں ظاہر ہو گیا تو فعل کو واحد ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور پہلے والے فعل جو فاعل چاہ رہا تھا اس میں ہم ضمیر مانی. ہم نے ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الزیدان. ضمیر کا مرجع تثنیہ ہے نا، تو ضمیر بھی تثنیہ کی ہوگی، اور جب تثنیہ کی ضمیر ہوگی تو فعل بھی تثنیہ کا ہوگا. ٹھیک ہے. جب فاعل اس میں مضمر ہو تو فعل کو فاعل کے مطابق لایا جاتا ہے، ضمیر کے مطابق لایا جاتا ہے. کیوں؟ اگر مطابق نہ لایا جائے تو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اس میں جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ تثنیہ یا جمع کی پوشیدہ ہے؟ ذرا بانی، وہ الف تثنیہ ہے نا. الف جو ہوتی ہے تثنیہ کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب الف جو ہے تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، ضمیر نہیں ہوتا. کئی پڑھا ہے الف کو ضمیر، ضمائر جو پڑھے ہیں کیا؟ ضمیر بارش کہہ دیا جاتا ہے لیکن اصلاً یہ تثنیہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے. اعراب پڑھے ہو نا، الف کو اعراب پڑھا ہے نا تم نے. اور جو ضمائر پڑھی ہیں 70 ضمیریں، اس میں کہیں جو ہے یہ آیا ہے اس کو ضمیر بارش کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ تثنیہ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اصلاً یہ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے نا. تم نے پڑھا نہیں ہے کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصب جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. تو ضربانی یہ فعل تثنیہ لایا گیا ہے، اور ایسے ہی ضربونی اس میں فعل جمع لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جمع کے اعتبار سے یہ تو متوافقین کی مثال ہو گئی. متخالفین کی مثال ضربنی و اکرمت زیدن. اس میں دو فعل ہیں، دو فعل ہے نا، ضربنی و اکرمت زیدن. ایک اس میں ظاہر ہے، دو فعل ہے. پہلا فعل اسے اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے اور دوسرا فعل اسے اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے. تو بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے والے فعل کو عمل دے دیا گیا. اب دوسرے کو جب عمل دے دیا گیا تو پہلا والا فاعل جو تقاضا کر رہا ہے، پہلا والا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اس کو ہم ضمیر مانیں گے. تو اب عبارت ہوگی ضربنی و اکرمت زیدن ضربانی و اکرمت زیدین. زیدین یہ اکرمتوں کا معمول ہے. ٹھیک ہے. زیدین کو اکرمتوں کا معمول بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو پہلا والا فعل تھا اس میں ضمیر لائی گئی ہے، جو ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہ بھی تثنیہ ہے. اور ایسے ہی ضربونی و اکرمت زیدین.
وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اور اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرے اور فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرے، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں. فعل اول کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعولیت کا تقاضا کر رہا ہے نا. امکان الفعل الاول یقتضی المفعول، فعل اول مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، مفعول چاہ رہا ہے نا. جیسے ضربت و اکرمنی زید. اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ زید کو آپ نے دوسرے والے فعل اکرمنی کا فاعل بنا دیا، ٹھیک ہے. جو دوسرا فعل بصریوں کا مذہب چل رہا ہے نا، تو بصریوں کے مذہب پر دوسرے والے فعل کو عمل دیا جاتا ہے. ضربت و اکرمنی، پہلا والا مفعول چاہ رہا ہے، دوسرا والا فاعل چاہ رہا ہے. آپ نے زید کو فاعل بنا دیا اکرمنی کا، ٹھیک ہے. اب پہلا والا جو مفعول چاہ رہا ہے، اب اس کا مفعول کہاں ہوگا؟ اسی کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ افعال قلوب میں سے نہ ہوں، حذفت المفعول من الفعل الاول، تو فعل اول کے مفعول کو محذوف مانا جائے گا. شرط لگا رہے ہیں، قید لگا رہے ہیں کہ اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو. اس لیے کہ جو افعال قلوب میں سے ہوتے ہیں ان کے دو مفعول ہوتے ہیں نا، اور دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کرنا، دوسرے کو ذکر کرنا، یہ جائز نہیں ہوتا ہے. یا تو دونوں حذف ہوں گے یا تو دونوں ظاہر ہوں گے. بہرحال پہلا والا مفعولیت کا تقاضا کرے، دوسرا والا فاعلیت کا. اب پہلے والے فعل کا معمول جو مفعول ہے اسے محذوف مانیں گے. جیسے کہ تم متوافقین میں کہو گے ضربت و اکرمت زیدن. اب زیدن اکرمتو کا معمول ہے، ضربتو کا معمول محذوف ہے. ایسے ہی ضربت و اکرمت زیدین. اب ضربت و اکرمت زیدین، یہاں پر بھی زیدین کو اکرمتو کا آپ نے معمول بنایا ہے، مفعول بنایا ہے، اور ضربتو کا جو مفعول ہے وہ ضمیر ہما ہوگی، تثنیہ کی ضمیر، اور اسے حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ضربت و اکرمت الزیدین. اب جمع کی صورت یہ ہے ضربت اکرمت الزیدین، زیدین کو جو ہے اکرمتو کا مفعول بنایا ہے اور ضربتو کا مفعول محذوف ہے. اب یہاں پر مفعولیت کی جو ضمیر تثنیہ اور جمع ہوگی، اس کے اعتبار سے فعل کو تثنیہ اور جمع لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فاعل کے اعتبار سے فعل جو ہے بدلتا ہے نا، واحد تثنیہ جمع میں. یہ ہو گئی متوافقین کی مثال. وفی المتخالفین، اور متخالفین میں تم کہو گے ضربت و اکرمنی زید. متخالفین کا مطلب پہلا والا مفعول چاہے یا دوسرا فاعل. ضربت و اکرمنی زید و ضربت و اکرمنی زیدان و ضربت و اکرمنی زیدون. اب تینوں مثالوں میں واحد تثنیہ جمع کی مثالیں، ان تینوں میں زید کو یا زیدان کو یا زیدون کو اکرمنی کا معمول بنایا گیا، اکرمنی کا فاعل بنایا گیا. اور ضربتو ان تینوں مثالوں میں جو مفعول چاہ رہا ہے اس کا مفعول محذوف ہے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہیں تو یجب اظہار المفعول للفعل الاول، فعل اول کے مفعول کو ظاہر کرنا لازم ہوگا. جیسے حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا. اب یہاں پہ دیکھیے حسبہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ فاعل اس میں ضمیر کو نکالیں گے، ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر. اس کا مفعول اول یا ہے اور مفعول ثانی منطلقاً ہے. وحسبت فعل با فاعل ہے، زیدن مفعول اول ہے، منطلقاً مفعول ثانی ہے. اب اصل عبارت یہ تھی حسبنی وحسبت زیدا منطلقاً. اب ایسی صورت میں یہ دونوں افعال قلوب میں سے ہیں، تو ایک کا مفعول آپ منطلقاً ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے کا مفعول آپ محذوف کر دیں، یہ درست نہیں ہے. اس لیے دونوں کو ظاہر کرنا ضروری ہوگا. اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب، اس لیے کہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. واضمار المفعول قبل الذکر، اور اضمار مفعول قبل الذکر بھی جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ھذا ہوا مذہب البصریین، یہ بصریوں کا مذہب ہے. یہاں تک بصریوں کا مذہب ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، القادر کیا خلجان ہے؟ حسبنی منطلقاً، یہ جو ہے منطلقاً پہلے والے اوپر بتایا تھا نا کہ دونوں صورتیں کہہ رہے ہیں کہ افعال قلوب میں سے اگر جب بھی کوئی بھی فعل افعال قلوب میں سے ہو تو اس کے ایک مفعول کو ذکر کرنا، دوسرے کو حذف کرنا، یا ایک مفعول کو ذکر کرنا اور دوسرے کو ضمیر کے طور پر لانا قبل اس کے کہ اس کا مرجع ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. جیسے یہاں پر جو ہے حسبنی منطلقاً، دو مفعول ہیں نا، ایک یا ضمیر ہے اور ایک منطلقاً ہے. اگر منطلقاً یہاں پہ مذکور نہ ہوتا اور اس کی جگہ ضمیر لے کے آ جاتے، منطلقاً کی ضمیر لے کے آ جاتے تو یہ جائز نہیں ہوتا. اضمار المفعول قبل ذکر، اس لیے کہ بعد میں منطلقاً جو ہے اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہو. اب حسبہ و ایایا ہے نا، یا حسبنی، یہاں پر دو ضمیریں ہیں، ایک یا متکلم کی ضمیر ہے اور ایک منطلقہ، نہیں دو مفعول ہے، ایک یا متکلم ہے مفعول اور ایک مفعول کیا ہے منطلقاً. یہاں پہ تو آ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ ضمیر مرفوع جو منصوب متصل اس سے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، منطلقاً کو ضمیر کے طور پر نہیں لا سکتے یہاں پہ. یا اگر کہیں پہ بھی ایسی صورت ہو، مقصد کہنے کا کہیں پر بھی افعال قلوب اگر ذکر کیے جائیں تو ان میں سے ایک مفعول کو حذف کرنا، اور کہنا اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب و اضمار المفعول قبل الذکر، ایک مفعول کو ذکر کریں اور دوسرے کو یا تو ضمیر لائیں یا حذف کریں تو یہ درست نہیں ہوگا. دونوں مفعول یا تو محذوف ہوں گے کسی قرینے کی بنیاد پر، یا دونوں کی دونوں مذکور ہونا چاہیے، اسی لیے ذکر کر کے بتا دیا ہے. ھذا ہوا مذہب البصریین. واما ان اعملت الفعل الاول، اب اگر کوفیوں کے مذہب کے مطابق آپ نے فعل اول کو عمل دے دیا، فانظر ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل، اب دیکھو جب آپ نے فعل اول کو عمل دے دیا، فعل اول کا معمول بنا دیا اس میں ظاہر کو، اب کیا صورت ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ فانظر ان کان فعل ثانی یقتضی الفاعل، اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرے، ازملت الفاعل سے فعل ثانی، اور فعل ثانی کو کے اندر آپ فاعل کو محذوف مانیں گے، وہ ضمیر مانیں گے. ٹھیک ہے نا، جیسے تم کہو متوافقین میں ضربنی و اکرمنی زیدن، تو ضربنی و اکرمنی زیدن میں ضربہ ایک فعل ہے اور ایک اکرمہ فعل ہے، دونوں اس میں ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہ رہے ہیں. آپ نے کوفیوں کے مذہب کے مطابق زیدن کو ضربنی کا معمول بنا دیا. اب ایسی صورت میں اکرمنی بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہاں پر اب اس کے لیے ضمیر لے کے آئیں گے، اکرمنی میں ہوا کی ضمیر لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اکرمنی جو ہوا کی ضمیر ہے، اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ضمیر پہلے آ جا رہی ہے، مرجع اس کا بعد میں ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ زید بعد میں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر زیدن جس کو فعل اول کا فاعل بنایا گیا ہے، اگرچہ یہ لفظاً مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے رتبہ کے اعتبار سے، تو رتبتاً مقدم ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کی طرف لوٹانا اس کا درست ہو جائے گا، اضمار قبل ذکر نہیں لازم آئے گا. تو ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربنی و اکرمانی زیدان. اب یہاں پہ دیکھیے اکرمانی دوسرا والا فعل تثنیہ ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے والا فعل کا فاعل الزیدان ہے، وہ اس میں ظاہر ہے
تو اب ضربہ کو تسنیہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اکرمہ میں چونکہ ضمیر ہے اس لیے اکرمہ کو تسنیہ لایا گیا۔ ایسے ہی ضربنی و اکرمونی الزیدون، اکرمونی الزیدون، تو الزیدون کو فاعل بنایا ہے ضربنی کا، اور اکرمونی اس میں ضمیر جمع انہوں نے محذوف مانی ہے، اس میں ضمیر جمع ہے جو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر جمع ہونے کی وجہ سے یہاں پر فعل کو بھی جمع ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو متوافقین میں ہو گیا۔ متخالفین میں دیکھو، ضربت و اکرمنی زیدن، ضربت و اکرمنی، تو ضربت فعل ہے جو اس میں ظاہر زید کو اپنا معمول بنانا چاہ رہا ہے، اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے، اور اکرمنی جو فعل ہے وہ زید کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے۔ تو کوفیوں کے مذہب کے اعتبار سے آپ نے کیا کیا کہ زید کو ضربتوں کا آپ نے معمول بنا دیا، تو یہ منصوب ہو جائے گا مفعولیت کی بنیاد پر، اور اکرمنی میں کیا کریں گے؟ ضمیر مانیں گے۔ ایسے ہی ضربت و اکرمانی زیدین و ضربت و اکرمونی زیدین۔ وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان، اب اگر فعل ثانی یہ مفعول کا تقاضا کرے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں، جاز فیہ الوجہان، تو اس میں دونوں وجہ جائز ہے، دونوں صورتیں، حذف المفعول والاضمار، مفعول کا حذف بھی جائز ہے، یعنی پہلے والے کو آپ نے عمل دے دیا، ٹھیک ہے نا، فعل ثانی کس کا تقاضا کر رہا تھا؟ مفعول کا، جیسے ضربنی و اکرمت، متخالفین کی مثال ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی و اکرمت زیدن، یہاں پر ضربنی کا فاعل بنا دیا آپ نے کس کو؟ زید کو، اور اس کے بعد اکرمتو کو ذکر کیا گیا ہے۔ اکرمتو کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا، تو کہہ رہے ہیں یہاں دو صورتیں درست ہیں، یا تو آپ مفعول کا حذف مانیں یہاں پر، ٹھیک ہے، کہ مفعول کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ کہ وہ ضمیر مان لیں آپ، اکرمتوں میں ضمیر مان لیں، اور وہ ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ زید کی طرف لوٹے گی۔ زید چونکہ لفظاً اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، اس اعتبار سے ضمیر کا لوٹانا بھی جائز ہو جائے گا اور حذف کرنا بھی جائز ہے۔ والثانی هو المختار، اور دوسرا مذہب یعنی دوسرا طریقہ، دو چیزیں بتائیں نا، یا تو آپ مفعول ثانی، یہ فعل ثانی کے مفعول کو یا تو آپ حذف کر دیں یا تو ضمیر لے کے آئیں، تو کہہ رہے ہیں کہ والمختار، والثانی هو المختار، دوسرا ہی پسندیدہ ہے، یعنی ضمیر لانا، لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے، ٹھیک ہے، جو مراد لیا جا رہا ہے اس کو لفظوں میں ذکر کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اما الحذف فکما تقول، حذف کی صورت یہ ہوگی جیسے تم متوافقین میں کہو گے ضربت و اکرمت زیدن، تو اس میں جو ہے آپ نے پہلے والے کا معمول بنایا ہے زیدن کو، اور اکرمتوں کے مفعول کو آپ نے حذف کر دیا ہے۔ ایسے ہی ضربت و اکرمت زیدین، یہاں پر ضربتوں کا معمول بنایا ہے زیدین کو اور اکرمتوں کے معمول کو حذف کیا گیا ہے، اس کے مفعول کو حذف کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ضربت و اکرمت الزیدین، آپ نے ضربتوں کا معمول بنایا ہے کس کو؟ زیدین کو، جو بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اکرمتوں کا جو معمول ہے اس کا جو مفعول ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ یہ بات چل رہی ہے کس کی؟ حذف کی۔ دو صورتیں جائز ہیں، اگر بعد والا اگر مفعولیت کا تقاضا کرے بعد والا فعل تو اس میں دو صورتیں جائز ہوتی ہیں، حذف بھی درست ہوتا ہے اور اضمار بھی جو ہے درست ہوتا ہے۔ یہ مثال دے دی۔ متخالفین کی مثال دیکھو، ضربنی و اکرمت زیدن، آپ نے پہلے والے کو عمل دے دیا زیدن میں، زیدن کو آپ نے ضربنی کا فاعل بنا دیا، اکرمت مفعول چاہ رہا تھا اور اس کا مفعول کہاں ہے؟ اس کا مفعول یہاں پہ محذوف ہے۔ ایسے ضربنی و اکرمت الزیدانی، تو ضربنی کا فاعل الزیدان ہے اور اکرمتوں کا مفعول محذوف ہے۔ ویسے ہی ضربنی و اکرمت الزیدین، ضربنی کا فاعل الزیدون جو کہ جمع ہے وہ ہے، اور اکرمتوں کا مفعول محذوف ہے۔ اما الاضمار، اور اضمار کی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے متوافقین میں ضربتو و اکرمتہ زیدن،
اب یہاں پر ضربتو کا فاعل، ضربتو کا مفعول آپ نے زیدن کو بنایا ہے، اور اکرمتہ کا مفعول آپ نے اس میں ضمیر کو بنایا ہے جو ظاہر ہو رہی ہے. ایسے ہی ضربت و اکرمتہما الزیدین، ضربت الزیدین و اکرمتہما یہ اصل عبارت ہوگی. تو زیدین کو آپ نے معمول بنایا ہے ضربتو کا، اور اکرمتہما، اکرمتو میں ہما کی ضمیر ذکر کی گئی ہے. ایسے ہی ضربت و اکرمتہم الزیدین، تو ضربت الزیدین، زیدین کیا بنے گا؟ معمول بنے گا جس کا؟ پہلے والے فعل کا، اور دوسرے والے فعل میں ضمیر مان لی گئی ہے. اور متخالفین میں کہہ رہے ہیں ضربنی و اکرمتہ زیدن، ضربنی متخالفین، پہلا والا فاعل چاہ رہا ہے، دوسرا والا مفعول چاہ رہا ہے، تو آپ نے زیدن کو عمل دے دیا پہلے میں ضربنی میں، تو اس میں ظاہر وہاں پہ سیٹ ہو گیا. اب اکرمتو جو مفعول چاہ رہا ہے، دوسرا والا فعل مفعول چاہ رہا ہے، اس کی دو صورتیں بتائی تھی، ایک حذف ایک ضمیر. حذف کی مثالیں گزر گئیں، اب یہ ضمیر کی مثال دے رہے ہیں. اکرمتہ ضمیر کو ظاہر کیا گیا. ضربنی و اکرمتہم الزیدان، ضربنی و اکرمتہم الزیدون. ٹھیک ہے، بس کرو یہیں تک رہنے دو.